السلام علیکم ناظرین و سامعین، یہ آڈیو ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کی روشنی کے مضمون فاشزم کے متعلق ہے۔ ڈاکٹر مبارک علی فرماتے ہیں کہ فاشزم کی اصطلاح اب ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گئی ہے اور یہ ہر اس عمل کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو انفرادی آزادی یا اجتماعی سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس لیے چاہے فرد ہو، جماعت ہو یا گورنمنٹ، اگر وہ معاشرے میں کسی ایک نظریے، رائے یا احکامات کو جبر و تشدد اور قوت کے ساتھ نافذ کرے تو یہ فاشزم کے دائرے میں آتا ہے۔ فاشزم کی تعریف کرتے ہوئے مارٹن کرسچن نے کہا کہ جنہوں نے اس نام سے ایک مختصر کتاب لکھی ہے، کہتے ہیں کہ فاشزم کی تعریف کرتے ہوئے یا اس اصطلاح کی وضاحت کرتے ہوئے ضروری ہے کہ یہ تحریک جن سماجی حالات میں پیدا ہوئی ہے انہیں دیکھنا اور ان کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس کو کسی قوم کے قومی کردار یا نفسیات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ فاشزم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں فرد کی آزادی کو ترقی کرنے اور اسے پنپنے کے مواقع میسر نہیں آتے ہیں۔ فاشزم کی ابتدا جدید دور میں اٹلی اور جرمنی میں ہوئی اور ایسے حالات میں ہوئی کہ جب ان دونوں ملکوں میں کمیونسٹ پارٹیاں نہ صرف مقبول تھیں بلکہ سرگرم بھی تھیں، مگر جیسے ہی فاشزم کا عروج ہوا تو اس نے ان ملکوں میں کمیونسٹ پارٹیوں کو سخت نقصان پہنچایا، کیونکہ فاشزم کی تحریک میں اتنی وسعت تھی کہ اس میں نہ صرف سرمایہ دار شامل ہوئے بلکہ پرولتاری طبقہ بھی بڑے جوش و خروش سے اس کا ایک حصہ بن گیا۔ اس لیے کمیونسٹوں نے جب فاشزم کا تجزیہ کیا اور اس سوال کو اٹھایا کہ آخر کیوں مزدور طبقہ انہیں چھوڑ کے فاشزم سے منسلک ہو گیا، تو اس کی وجہ انہوں نے سرمایہ داری نظام کے تضادات میں ڈھونڈی۔ ان کے برعکس سماجی ماہرین علوم نے فاشزم کی نظریات کے مطالعے کے بعد اس کا اظہار کیا کہ فاشزم کی بنیادیں جن نظریات پر استوار ہوتی ہیں ان میں جمہوریت کی مخالفت اور مزدوروں کی متحدہ جماعت سے انکار ہوتا ہے۔ یہ اپنی مہم کو اس طرح سے سر کرتے ہیں کہ عوام ان سے متاثر ہو کر ان میں شامل بھی ہوں، مگر ساتھ ساتھ معاشرے کا جو سماجی، سیاسی اور معاشی ڈھانچہ ہے وہ تبدیل بھی نہ ہو۔ اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ طبقاتی تضادات کو دور کر کے یا کم کر کے پارٹی کے مفادات کے ذریعے سب کو آپس میں ملا دیا جائے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ معاشرے کے ڈسپلن کے لیے کسی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ وہ طاقت چاہے ایک باپ کے خاندان میں ہو یا حکومت میں رہنما کی ہو۔ اکثر معاشرے کی تمام خرابیوں کی ذمہ داری یہ اقلیتوں پر ڈالتے ہیں اور لوگوں کی بے چینی اور دباؤ کو کم کرنے کے لیے انہیں اپنا شکار بناتے ہیں۔ فاشزم میں تین عناصر انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک، اس کا پرتشدد قوم پرست ہونا اور قوم پرستی کی بنیاد پر عوام کو پارٹی میں شامل کر کے اسے مقبول بنانا۔ پھر پارٹی کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونا کہ جو لوگوں کو اپنے تقریر کے ذریعے سحر زدہ کر دے اور یہ نتیجہ ہو کہ لوگ اس پر اندھا اعتقاد کرنے لگے، اور ساتھ ہی میں کسی ایک نظریے کا ہونا۔ فرانس نیومین، جو ایک سماجی علوم کا ماہر ہے، اس کا کہنا ہے کہ فاشزم لبرل بورژوا معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ جمہوریت مخالف جماعتوں کو ختم کر کے معاشرے میں استحکام کو پیدا کرتا ہے، اور معاشی مسائل کو اس طرح سے حل کیا جاتا ہے کہ ملک میں جبر و تشدد کے ذریعے اسلحہ بنانے کے کارخانے لگائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو ملازمت فراہم کی جاتی ہے۔ ارنسٹ نولی، جو کہ فاشزم کے ماہرین میں سے ایک ہے، اس نے فاشزم کے مختلف زاویوں سے تعریف کی ہے۔
مثلاً عیسائیوں کے نزدیک فاشزم اس لیے پیدا ہوا کہ یورپی معاشرہ سیکولر ہو گیا اور اس میں مذہب کی حیثیت کمزور ہو گئی، اس لیے اس کا مقابلہ اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جب معاشرے کو مذہبی بنا دیا جائے۔ قدامت پرستوں کے لیے فاشزم کے ذریعے عوام لبرل اور جدید خیالات و نظریات کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اس لیے ماضی کی طرف واپسی ہی معاشرے میں استحکام پیدا کر سکتی ہے۔ نولیے نے اپنے مطالعے میں اس خیال کا اظہار کیا کہ ماضی میں فاشزم اس لیے جڑ پکڑ سکا اور مقبول ہوا کیونکہ لبرلزم اپنے مقاصد میں ناکام ہو گیا۔ بنیادی طور پر فاشزم مارکسی نظریے کے خلاف ہوتا ہے اور یہ اسے اسی کے حربوں کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں کیٹچن نے فاشزم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے اٹلی اور جرمنی میں ان کے عروج کا تجزیہ کیا ہے۔ اس کے نظریے کے مطابق اٹلی میں سرمایہ داروں کا یہ مطالبہ تھا کہ مزدوروں کو کم سے کم تنخواہیں دی جائیں، اس لیے وہ ان مزدور یونینوں کا خاتمہ چاہتے تھے جو متحد ہو کر کام کر رہی تھیں۔ ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ حکومت معاشی بحرانوں میں ان کی مدد کرے اور ان کی اشیاء کو ٹیکسوں سے چھوٹ دے۔ جرمنی میں بھی سرمایہ دار جمہوریت کے مخالف تھے اور ساتھ ہی میں مزدور جماعتوں سے خوف زدہ تھے، اس لیے ان دونوں ملکوں میں سرمایہ داروں نے فاشزم کی حمایت کی تاکہ جمہوریت قدروں اور روایتوں کو ختم کر کے اور مزدوروں کو اتحاد کو توڑ کر وہ ان کا استحصال کر سکیں۔ کیٹچن نے فاشزم کی 3 بنیادی خصوصیات کا ذکر کیا ہے، وہ اس طرح سے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ معاشی معاشرے میں پیدا ہوتا ہے، یہ ایسے سیاسی، سماجی اور معاشی